بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، میں ڈاکٹر معراج الدین خان، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، کسان پی جی کالج بہرائچ، آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع بھی صحافت سے ہی متعلق ہے اور اس میں اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ میری مراد ترجمہ نگاری سے ہے۔ ترجمہ نگاری ایک مشکل فن ہے۔ اس کے لیے ایک سے زائد زبانوں پر یکساں قدرت ہونا لازمی ہے۔ جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اس زبان کے بولنے والوں کی معاشرت اور طرز فکر سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ان تمام خصوصیات کے بغیر صحیح اور اچھا ترجمہ ممکن نہیں۔ ٹرانسلیشن لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے ایک مکان سے دوسرے مکان تک لے جانا۔ لفظ ترجمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے کئی معنی ہیں: ایک زبان سے دوسری زبان میں کلام کو نقل کرنا، نمبر 2 تفسیر و تعبیر، نمبر 3 دیباچہ، نمبر 4 کسی شخصیت کے حالات کا بیان۔ ترجمہ کسی لفظ سے مشتق ہے تو بعض علماء کا خیال ہے یہ لفظ ترجمہ سے ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے التباس کرنا یا خلط ملط کرنا۔ ترجمہ میں صرف ایک زبان کو دوسری زبان میں نہیں پیش کیا جاتا بلکہ اس زبان کے خیالات، احساسات، طنز و مزاح، غم و غصہ، حقیقی خوشی، سب باتوں کو پیش کرنا ہی اصل ترجمہ ہے۔ اچھا ترجمہ وہ ہے جو اصل کے ساتھ موازنہ کیے بغیر پڑھا جا سکے۔ میر کے نام سے منسوب ایک شعر ہے: غزل کہنی نہ آتی تھی تو 100 شعر کہتے تھے۔ غزل کہنی نہ آتی تھی تو 100 شعر کہتے تھے، مگر ایک شعر بھی اے میر اب مشکل سے ہوتا ہے۔ ترجمے کی ایک لازمی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ مترجم کو کم از کم اس موضوع اور ان دونوں زبانوں سے پوری واقفیت ہونی چاہیے۔ کامیاب ترجمہ نگار بھی اصل کتاب کا حق ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ غالباً اسی لیے بعض مفکرین نے ترجمہ کے عمل کو سعی لا حاصل سے تعبیر کیا ہے۔ مثال کے طور پر 18ویں صدی کے مشہور انگریز نقاد ڈاکٹر جانسن کا خیال ہے کہ شاعری ترجمہ کی متحمل ہو ہی نہیں سکتی۔ 19ویں صدی کے ایڈورڈ جیرالڈ نے بڑی دلچسپ استعاراتی زبان میں اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے۔ 20ویں صدی کے رابرٹ فراٹ کہتے ہیں کہ ناممکن کو ممکن بنانے کی سعی ہے مگر تمام آرا تصویر کا صرف ایک رخ پیش کرتی ہیں۔ فرانسیسی نژاد امریکی پروفیسر ایلیڈ گیرالڈ اپنی مشہور تصنیف مقدمہ عالم میں ترجمہ کے اس تابناک رخ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: عالمی حقیقت کو عالمگیر حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ترجمہ ایک ناگزیر وسیلہ ہے۔ اور گوئٹے کا خیال ہے جملہ امور میں جو سرگرمیاں سب سے زیادہ اہمیت اور قدر و قیمت رکھتی ہیں ان میں ترجمہ بھی شامل ہے۔ یہ اور بہت سی رائے ہیں جو ترجمہ کی پرزور وکالت کرتی ہیں۔ رائوں سے بھی زیادہ طاقتور تائید و حمایت اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ اردو زبان کے بیشتر بڑے تخلیق کاروں نے اپنے پسندیدہ فنکاروں کی تخلیق کا ترجمہ کیا۔ یہ ترجموں کا ہی فیض ہے کہ آج ہم دنیا کی چھوٹی بڑی زبانوں کے ادیبوں سے واقف ہیں۔ ترجمے کی دشواریاں 7 اور 8ویں محسوس کرتے ہیں جو اس فن کی شرائط پوری کرے گا۔ آخر وہ کیا عوامل ہیں جو اچھے ترجموں کو دشوار بنا دیتے ہیں کہ باعتبار 100 میں سے 90 ترجمے مسترد کیے جانے کے لائق ہیں۔ ترجمے کے مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے اور اس کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بابائے اردو مولوی عبدالحق لکھتے ہیں: ترجمہ میں ہر قوم کی زندگی میں ایسا زمانہ آتا ہے جب کہ اس کے قوائے ذہنی میں انحطاط کے آثار پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ایجاد و اختراع ذرا غور و فکر کا عمل تقریباً مفقود ہو جاتا ہے۔ اس وقت قوم بیکار اور مردہ ہو جاتی ہے یا سنبھلنے کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ دوسری اقوام کا اثر قبول کرے۔
فن ترجمہ نگاری کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اچھا ترجمہ عموماً تخلیقی ہوتا ہے۔ ترجمے سے ان افراد کی رہنمائی مقصود ہوتی ہے جو دوسری زبانیں نہیں جانتے، چنانچہ غیر زبان کے مفاہیم کو اپنی زبان میں بیان کرنا ترجمے کا پہلا مقصد ہے۔ یہ ایک اعتبار سے بازیافت کا عمل ہے، اس لیے ترجمہ تخلیق سے زیادہ لیاقت کا طلبگار ہوتا ہے۔ مترجم کی ذمہ داری تخلیق کار سے اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ تخلیق کار کے لیے صرف کسی ایک زبان کا جاننا کافی ہو سکتا ہے، مگر مترجم کو کم از کم 2 زبانوں کا عالم ہونا ضروری ہے۔ ترجمہ کی 3 قسمیں ہیں: علمی ترجمہ، ادبی ترجمہ اور صحافتی ترجمہ۔ کے تحت یا تو لفظی ترجمہ ہوگا یا آزاد یا دونوں کے درمیان سے متوازی تخلیقی راہ نکالی جائے گی۔ علمی ترجمہ کے ذیل میں جو حافظہ، تاریخ، ریاضی، معاشیات، قانون، طبیعت اور سائنس علوم اور فنون سے تعلق رکھنے والی تمام تحریریں شامل ہیں، علمی اصطلاحات وضع کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اصطلاحیں مسلمہ اصول کے مطابق ہوں۔ ادبی ترجمہ نسبتاً زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ ترجمہ علمی ترجمہ سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زبان کا تخلیقی اور محاورہ استعمال کیا جائے تاکہ ایسا ادبی حسن پیدا ہو سکے کہ ترجمہ پر تبادلات تخلیق کا گمان گزرے۔ صحافتی ترجمہ عام حالات میں کھلا ہوا اور آزاد ہوتا ہے۔ اس میں ایک زبان کے مفہوم کو دوسری زبان میں منتقل کیا جاتا ہے۔ انتقال مفاہیم میں چونکہ کسی خاص پابندی کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، اس لیے یہ ترجمہ نسبتاً آسان ہے۔ ترجمہ کے دوران سب سے مشکل مرحلہ صحیح اور مناسب ترین الفاظ کی تلاش ہے۔ ہر لکھا لفظ کا اپنا ایک نظام عمل ہے جس میں مختلف اور بعض اوقات متضاد جہتیں اور زاویے پیدا ہو جاتے ہیں۔ مختلف مباحث اور حوالوں کی روشنی میں ترجمہ نگاری کے جو اصول و ضوابط مرتب کیے جا سکتے ہیں، ان کے مختصر ترین نکات کچھ اس طرح ہیں۔ مترجم کے لیے لازمی ہے کہ جب علمی اور خصوصاً نصابی کتاب کا ترجمہ کریں تو ہر لفظ کے لیے ہر جگہ ایک ہی لفظ استعمال کریں تاکہ یکسانیت قائم رہے اور کسی بھی قسم کا اشکال پیدا نہ ہو۔ مثلاً انگریزی لفظ ڈیفنس کا ترجمہ دفاع کیا گیا ہے تو ہر جگہ یہی لفظ استعمال کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہیں دفاع، کہیں تحفظ اور کہیں حفاظت استعمال کریں۔ علمی کتاب کے ترجمے میں اصطلاحات پر خصوصی توجہ اور صحیح لفظ کی تحقیق و تلاش اور دقت نظر سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 3 ہے لفظوں کے متبادل اور مترادفات تلاش کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو ایسا لفظ منتخب کریں کہ اس سے مشتقات وضع کیے جا سکیں۔ مثلاً ایڈمنسٹریشن کا ترجمہ انتظام ہو سکتا ہے اور اس سے تنظیم، منظم، انتظامیہ جیسے الفاظ بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ کسی اصطلاح کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ لحاظ رکھا جائے کہ الفاظ بھی وہ لفظ اصطلاح کی حیثیت رکھتا ہو جو تشریح کی نہیں۔ اگر اردو میں کسی انگریزی لفظ کے لیے پہلے سے کوئی لفظ موجود مستعمل ہے تو نیا لفظ بنانے کی جگہ اس کو رائج کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ بہت سے انگریزی الفاظ اردو کا جز بن چکے ہیں، انہیں جوں کا توں رہنے دیا جائے، جیسے رجسٹری، ڈاک ٹکٹ، ریڈیو، ٹیلی ویژن اسٹیشن، کمپیوٹر وغیرہ۔ کمیٹی کی اصطلاح جیسے اردو میں مجلس کہتے ہیں، جوں کا توں استعمال ہو سکتی ہے۔ کلاک کا ترجمہ ریت گھڑی ہے، ریت گھڑی نہ کی جائے، ریت کی گھڑی نہ کی جائے۔ اردو ادب میں ترجمہ کی روایت ادب سے آئی۔ ترجمہ عام طور پر 2 طرح سے کیا جاتا ہے کہ آزاد ترجمہ، آسان لفظی ترجمہ۔ آزاد ترجمہ میں اصل متن کا مفہوم نظر ہوتا ہے اور اس کو اپنی زبان میں بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ لفظی ترجمہ میں مترجم عبارت کا لفظ بلفظ ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اردو زبان میں پہلا ترجمہ کسی زبان میں ہوا یہ کہنا ذرا مشکل ہے۔ جو تراجم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ان میں کچھ مذہبی ہیں، ادبی اور کچھ سائنسی بھی ہیں۔ ادبی ترجمہ کی بات کریں تو ابتدائی دور میں عربی اور فارسی زبانوں سے منشور اور منظوم ترجمہ ہوئے، جیسے قصہ حسن و دل کو صبرس میں الف لیلہ کا ترجمہ سیف الملوک و بدیع الجمال کے نام سے ہوا، بساتین کو پھول بند کے نام سے منظوم کیا۔ 1936 کے بعد مغربی ادب کے کئی تراجم سامنے آئے۔ عزیز احمد نے ارسطو کی بوتیکا کا فن شاعری کے نام سے ترجمہ کیا۔ جمیل جالبی نے انگریزی مضامین ارسطو سے ایلیٹ تک کے نام سے کیا۔ نیاز نے گیتانجلی کا ترجمہ عربی عروض نغمہ کے نام سے کیا۔ اختر حسین رائے پوری نے گورکی کی آپ بیتی کا ترجمہ کیا۔ ترجمے کی بنیادی شرطیں
اصل تصنیف کی زبان اور اس کے ادب اور اس کی قومی تہذیب سے نہ صرف واقفیت بلکہ دلچسپی اور ہمدردی ہو، اس لیے کہ قدیم دو زبانوں اور دو قوموں کے درمیان لسانی اور ثقافتی سفیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری زبان پر اس کی قدرت اور نئے خیالات کے اظہار کے لیے نئے الفاظ، ترکیبی اور اصطلاحات وضع کرنے کی استعداد ہو۔ اصل تصنیف جس عہد اور جس موضوع سے تعلق رکھتی ہے، اس عہد کی زندگی، زبان اور اس موضوع کی اہم تفصیلات سے مترجم کی واقفیت ضروری ہے۔ سب سے اہم شرط ادبی ترجمہ کی اس صلاحیت، دلچسپی اور شوق و شغف انہماک ہے۔ اگر یہ نہیں تو دوسری تمام شرائط کی تکمیل بھی کامیاب ترجمہ کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اصول ترجمہ: اصل عبارت کسی حالت میں مترجم کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مترجم بہر صورت متن کے مرکزی خیال کا پابند ہے۔ مترجم کو اپنی جانب سے حذف و اضافے کا حق حاصل نہیں۔ ترجمہ میں سہولت کے لیے متن کو آگے پیچھے کرنے کا حق بھی نہیں۔ اصل عبارت میں کسی طرح کی ترمیم کا جواز نہیں۔ نمبر 5 ہے زبان و بیان کے پیچ و خم کا لحاظ رکھنے کے ساتھ ساتھ موضوع کے لسانی، ادبی، علمی، تاریخی، سماجی اور سیاسی پس منظر کو بھی ملحوظ نظر رکھنا ہوگا، ورنہ مترجم ہمیشہ فکری ٹھوکروں کی زد پر رہے گا۔ نمبر 6 ہے مترجم کو اعلیٰ اور مستند لغت کا سہارا ضرور لینا چاہیے، صرف حافظہ پر بھروسہ کرنا مناسب نہیں۔ ترجمہ گہری نظر، حاضر دماغی سے کرنا چاہیے تاکہ لفظوں کے پردے میں چھپے ہوئے تہدار جلوہ ہائے معانی بھی آشکارا ہو سکیں۔ دور حاضر میں ترجمہ نگاری کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے، کیونکہ سائنسدانوں کے نت نئی ایجادات اور صنعتی زندگی کے نئے اشیاء کے جدید اصطلاحات کو وضع کیے جانے کی ضرورت تھی۔ بہرحال ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ زبان و ادب کی ترویج و توسیع میں ترجموں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔